تم اپنے پروردگار سے جس نے تمہیں پیدا کیا اس سے ڈرو تم۔ اب بات یہ ہے کہ ڈر تو اسی کا ہی ہونا چاہیے نا، اور تو کسی ذات کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے اسی کو حساب دینا ہے، ہم نے اسی کے پاس جانا ہے۔ قیامت کا دن منتہائے عمل ہے، جزائے عمل ہے، سزائے عمل ہے۔ ان سادہ الفاظوں میں جو جامعت و نصیحت ہے وہ اظہر من الشمس ہے، یعنی دل میں خوف خدا اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کر کے روز قیامت کی تیاری کے لیے فکر آخرت پیدا کرنا ہے، پھر بنتا ہے خوف خدا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آنکھوں کو بھی عبادت کا حصہ دو، آنکھوں کو بھی عبادت کا حصہ دو، یعنی کہ قرآن مقدس کو دیکھو، اس پر غور و تدبر کرو، اس کی عجائبات سے درس عبرت حاصل کرو۔ یہ کنز العمال میں الفاظ ہیں، اللہ پاک کمی پیشی معاف فرمائے، کہ اپنی آنکھوں کو بھی عبادت کا حصہ دو، مطلب آنکھوں سے قرآن مقدس کو پڑھو اور ان الفاظوں پر غور و تدبر کرو اور ان عجائبات پر درس عبرت لو۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے ہی نہیں، جب ہم قرآن کو دیکھیں گے ہی نہیں، تو پھر عبرت کہاں سے حاصل کریں گے؟ جب ہم قرآن کے معنی و مفہوم کو نہیں دیکھیں گے، جب ہم قرآن کی ان عجائبات پر غور نہیں کریں گے، تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں خوف کہاں سے آئے گا؟ جب ہم اس بات کا ہی پتہ نہیں کریں گے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کیوں تباہ ہوئی، ہود علیہ السلام کی قوم کیوں تباہ ہوئی، نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا، ان چیزوں کو ہم نے قرآن سے درس عبرت لینا ہے۔ لیں گے تو اس کے بعد ہی جا کے ہماری دلوں میں خوف خدا پیدا ہوگا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگ قرآن کو اللہ کا فرمان سمجھتے تھے، رات بھر وہ غور و فکر کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اور تم لوگ اس کے حروف و زبر و زیر کو تو بہت درست کرتے ہو، مگر اس کو فرمان شاہی نہیں سمجھتے، اس میں غور و تدبر نہیں کرتے۔ ابھی دیکھیں، بہت بڑے الفاظ ہیں، بہت بڑے، کہ پہلے جو تھے وہ قرآن مقدس کو اگر پڑھتے تھے تو اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور وہ اس کی طرف، ان کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے، رات بھر وہ جاگتے، اس لیے کہ قرآن مقدس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ لیکن آج کیا ہے کہ رات بھر ہم موبائل پر تو جاگیں گے، واٹس ایپ پر گپے لگائیں گے، فیس بک پہ ٹائم ضائع کریں گے، یوٹیوب پہ ہم مختلف ویڈیوز دیکھیں گے، ہمارے کانوں کے اندر سونگ کی آواز بھی آ رہی ہے، دوسری تیسری آوازیں بھی آ رہی ہیں، فالتو میں ہم موبائل کے ساتھ کھیل کے وقت ضائع ضرور کر دیں گے، مگر قرآن کی طرف ہم نہیں جاتے۔ کیوں؟ کہ ہمارے دلوں سے اس وقت خوف الہی نکلا ہوا ہے، اور یہ خوف الہی کب آئے گا؟ جب ہم قرآن مقدس پر نظر دوڑائیں گے، ان عجائبات پر غور و فکر کریں گے، تب جا کے ہمیں یہ ڈر بھی محسوس ہوگا، اور ڈرنا بھی اسی ذات سے چاہیے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ البتہ خود سے غور و تدبر کرنے کے بجائے علماء کرام سے اس کا طریقہ پوچھنا چاہیے۔
علماء کرام سے اور عالمات سے آپ بہنیں ہیں تو آپ علماء کرام عالمات سے رہنمائی حاصل کریں، ان سے پوچھیں، ان سے حال احوال کے کلام کے متعلق پوچھیں۔ باقی تو دنیا جہان کی فضولیات آپ پوچھتے ہیں، دنیا جہان کی باتیں آپ کرتے ہیں، دنیا جہان کی چیزوں پہ آپ غور کرتے ہیں، مگر اس چیز پر بھی غور کریں، اس چیز کو بھی دیکھیں، اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں کہ ہم نے آگے جانا ہے، ایک دن ہم نے حساب دینا ہے۔ جب ہم ان چیزوں پر غور کریں گے، جب ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے، تب جا کے ہمارے دلوں کے اندر ڈر آئے گا، خوف آئے گا۔ اب علماء کرام سے طریقہ پوچھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، تاکہ خود ساختہ طریقے پر چلنے کی گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اب کوئی کہ میں پی ایچ ڈی ہوں، کوئی کہ میں ایم اے کی ہوں، میں کوئی کہتا ہے کہ میں پی ایچ ڈی ہولڈر، پتہ نہیں کون کون سی تعلیمات جو بھی ہیں، اللہ سب کا بھلا کرے، کہ میں خود قرآن پڑھ سکتی ہوں۔ بہت ساری بہنیں کہتی ہیں میں خود قرآن پڑھ سکتی ہوں، میں خود قرآن کا ترجمہ کر سکتی ہوں، میں خود قرآن کی تفسیر کر سکتی ہوں۔ اچھا جی، تم خود کر سکتی ہو تو یہ جو 12 سال، 15 سال، 8 سال، 4 سال عالمات نے، علماء نے لگائے ہیں، تو یہ کیا اللہ معاف فرمائے ان کا ٹائم فالتو ہے؟ ایسے ہی تم خود ترجمہ تفسیر کر کے محقق و مدبر بن کے فیس بک پہ بیٹھ گئی اور یوٹیوب پہ بیٹھ گئی۔ اب تو سمجھائے گی ہمیں دین؟ جس کو عربی کا معنی پتہ چل گیا، سمجھ میں آ گئی ترجمہ، تو بس وہ محقق بن گئی، وہ محقق بن گیا۔ خود ترجمہ کر کے گمراہی کی طرف تو جایا جا سکتا ہے، مگر صحیح راہ کی طرف نہیں آیا جا سکتا۔ اس کے لیے یہ چیز علماء اور عالمات سے سیکھنے کی سخت ضرورت ہے، اور جب علماء سے آپ پوچھیں گے، عالمات سے پوچھیں گی، تب جا کے آپ لوگوں کو صحیح حقیقت، الفاظوں کی صحیح معنی اور مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس پر انشاءاللہ عمل ضرور کریں گے۔ تو یہ چیز جب آپ دیکھیں گے، سوچیں گے، تو انشاءاللہ اس کے لیے اللہ پاک آپ لوگوں کے دلوں کو روشن و منور کرے گا، کیونکہ جو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، جو اللہ کا دین حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو خوف خدا دل میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے لیے تمام مسائل دور کر دیتا ہے، پھر اس کے لیے سارے راستے کھل جاتے ہیں۔ تو خود ساختہ مت بنیے، اور خود ساختہ یہ جو یوٹیوب پر، فیس بک پر اور اپنا واٹس ایپ پر، مختلف سوشل میڈیا پر کاریات، عالمیات، پتہ نہیں کون کون سی چیزیں بن کے بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں، ان سے بچیں، بلکہ ان کا راستہ روکنے کی بھی کوشش کریں۔ جو اپنا جہنم بھرنے کے لیے دین کا ذریعہ بنا رہی ہیں اپنے پیٹ پالنے کے لیے، ان کا بھی راستہ روکنے کی کوشش کریں۔ ایک دن ایک بچی نے مجھے میسج کیا، انہوں نے کوئی آن لائن اکیڈمی بنائی ہوئی تھی، مجھے وائس میسج بھیجے۔ وہ لڑکی کہتی ہیں کہ جس نے اس کو میسج کیے، اس کی بات کر رہا ہوں، وہ کوئی کالج کی ٹیچر تھی۔ اس نے کہا میں القرآن کی ٹیچر ہوں، میں اچھا پہلے اس نے کہا کہ میں یونیورسٹی کالج کا نام لیا، میں وہاں پڑھاتی ہوں اور پڑھاتی بھی ہوں۔ تو میں نے آہستہ آہستہ، کسی دوست نے مجھے، ان کی سہیلی نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے قرآن پڑھانا شروع کریں، اور میں نے پھر اس طرح کیا، اپنے کولیگ سے، ان سے واسطہ کر کے میں نے جو ہے نا اس طرح پڑھانا شروع کیا، تو اچھی ارننگ ہو رہی ہے میری، اور